اس کو دعائے مصطفیٰ نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد سرکار نے دعا اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے. حضور کا کہنا تھا اللہ مجرموں کو تھوڑی دیکھتا ہے, وہ تو محبوب کو دیکھتا ہے. یار تیری خوشی جس میں اس میں ہماری خوشی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ کے نبی نے دعا کی, اس کا منہ درست ہو. صحابہ نے اٹھایا, اس کو غسل دیا, کفن پہنائے. کفن پہنانے کے بعد لوگوں نے اس کی جنازہ پڑھی. جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر کی طرف لے جانے لگے, کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا منہ سور کی طرح ہو گیا تھا, اب تو چیک کرو جنازے کے بعد کیا ہے اس کے منہ کا حال. تو جیسے کفن ہٹایا اس کا منہ واپس سے کالے سور کی طرح. پھر اس کا منہ سور کی طرح تھا اور کالے سور کی طرح. صحابہ کرام نے اس کی آقا اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آقا نے کچھ کہنے کی بجائے اس کے بیٹے کو کہا, اس کا جوان بٹایا کا سچ بتانا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سچ بتانا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ بار بار تیرے باپ کا چہرہ سور کی طرح کیسے ہو جاتا ہے, سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا آقا میرا باپ بہت نیک تھا, کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, لیکن اس کا ایک گناہ تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا. وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز کے وقت وہ سو جاتا تھا, نماز میں سستی کرتا تھا. تب میرے آقا نے صحابہ کو دیکھ کے کہا اے میرے صحابہ, جو نماز میں سستی کرے گا نماز نہیں پڑھے گا, جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا, کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی فرما رہے عشاء نہیں پڑھتے, فجر نہیں پڑھتے. کون کہہ رہے ارے ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو غوث پاک کے ماننے والے, ہم تو غریب نواز کے ماننے. جس کو مانتے ہو ان کو دیکھو, غوث پاک عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. غوث پاک کی کوئی نماز چھوٹی, غریب نواز کی کوئی نماز چھوٹی, ہم کی نماز چھوڑے. ارے امام حسین نے تو کربلا میں بھی آخری سجدہ کیا. بے شک. اچھا کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں نماز پڑھنا نہیں تو کیا کہتے ارے مولانا نماز وہ پڑھے بھائی جو اللہ تک نہیں پہنچا, ہم تو اللہ تک پہنچ گئے, ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. میں کیا امام حسین اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ کتنا گندا جملہ بک رہے ہو تم. اگر امام حسین اللہ تک نہیں پہنچے تو اللہ تک کون پہنچے؟ کون پہنچے گا اللہ تک؟ جس کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا, جس کو رسول اللہ نے اپنے ارے جس کے لیے اللہ کے رسول نے سجدے طویل کر دیے, وہ اللہ تک نہیں پہنچے. ظالم تو پہنچا اللہ تک. ارے جو اللہ تک جتنا زیادہ پہنچتا ہے وہ اتنا زیادہ سجدوں کی پابندی کرتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان سنو, آقا نے صحابہ کو اعلان کیا جو نماز میں سستی کرے گا نماز نہیں پڑھے گا, جب قبر سے اٹھے گا تو سور کی شکل لے کے اٹھے گا. تھوڑا غور تو کر لیتے, چہرے پہ پھنسی ہو جائے تو چھپائے چھپائے پھرتے ہو, چہرے پہ پھنسی ہو جائے تو پروگرام میں نہیں آتے, چہرے پہ پھنسی ہو جائے اسکول نہیں جاتے, کالج نہیں جاتے, ولیمے میں نہیں جاتے. سوچو جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سور کی طرح منہ ہوگا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ. توبہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج پھر ہم نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا, خون کا دریا ہے, خون کا اور پیپ کا دریا جس میں پیپ جوش کھا رہا ہے جہنم کے اندر. حضور مشاہدہ کر رہے ہیں, جہنم کی سیر نہیں کی جاتی, جہنم کا مشاہدہ کیا حضور نے. مشاہدے کا مطلب مشاہدہ تو کہیں سے نہیں کرایا جاتا, اللہ نے مشاہدہ کرایا. جہنم کا پیپ ہے, خون کھول رہا ہے اور اس کے اندر ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے. وہ ڈبکی لے رہا ہے, جیسے وہ منہ باہر نکالتا ہے اس کے منہ کے اندر ایک جہنم کی آگ کا پتھر ڈال دیا جاتا ہے اور اس پتھر کے وزن سے وہ پھر اسی کے اندر ڈوب جاتا ہے. آقا فرماتے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو خون اور پیپ کے دریا میں ڈب